سورۃ الفرقان رکوع نمبر 3 آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں عنایت کریمہ میں حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کا مضمون ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ کفار و مشرکین طرح طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے آقا علیہ السلام پر۔ کبھی ان کا یہ اعتراض ہوتا کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں جاتا ہے، کبھی یہ اعتراض ہوتا کہ کھانا کیوں کھاتا ہے، اور کبھی یہ اعتراض ہوتا کہ اگر ان پر نازل ہونے والا کلام اللہ کی جانب سے ہے تو ایک دم سے کیوں نہیں اترتا۔ یقینی بات ہے کہ ان تمام باتوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھتا ہوگا، آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ میں بے لوث ان کی بھلائی کی بات کرتا ہوں، ان کے نفع کی بات کرتا ہوں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ اپنے نفع کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے، اے محبوب آپ نے غمگین نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جیسے آپ کی امت کے یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی امت نے کیا کیا، اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسی طریقے سے قوم عاد، قوم سمود، الغرض جتنی بھی پہلی امتیں گزری ہیں، ہر ایک نے اپنے نبی کے ساتھ یہی کچھ بدسلوکی کی ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن ان تمام پیغمبروں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ کے ذمہ بھی یہی ہے۔ ان کی باتوں سے دل تو ضرور دکھتا ہے، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ فرمانا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، ان کو جھٹلایا، ان کا حشر وہ ان سب کے سامنے ہے۔ وہ کس طریقے سے؟
فرمایا کہ یہی اہل مکہ جب یہ شام کی طرف جاتے ہیں، فلسطین کی طرف جاتے ہیں، تو راستے کے اندر وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں جہاں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش برسی تھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا تھا۔ تو یہ جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ بھی وہی ہے، اس کی طاقت بھی وہی ہے، اس کے فیصلے بھی وہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے امتوں نے جب اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کو ستایا اور نافرمانی پر اتر آئے، جس طریقے سے ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کر کے، کسی کو پر پتھروں کی بارش برسا کے، کسی کو پر تیز ہوا چلا کے، اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ امت بھی اگر آپ کو اسی طریقے سے دکھ پہنچائے گی، جو لوگ بھی آپ کو ستائیں گے، ہم ضرور ان کو اپنی گرفت میں لیں گے۔ وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ان کے اوپر کیسا عذاب مسلط کریں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں اور پھر یہ بچ جائیں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جو اس امت کا فرعون تھا، اس امت کا فرعون پتہ ہے کون تھا؟ ابو جہل۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل آقا علیہ السلام کے دور میں غزوہ بدر کے اندر ذلیل ہو کر مرا کہ نہیں مرا؟ بڑے بڑے جو سردار تھے، عتبہ شیبہ، جن کا بڑا نام تھا، وہ سب کے سب 70 کے قریب غزوہ بدر کے اندر مردار ہو گئے، ذلتناک عبرتناک موت مرے۔ تو اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے کو آسان بات ہے؟ اور جن لوگوں نے بھی مقابلہ کیا، کچھ بدر میں تو کچھ احد میں، کچھ حنین میں، سلسلہ چلتا رہا، بالآخر جتنے بھی مشرک تھے یا مر گئے یا دب گئے، یا وہ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو کر امن کے اندر آ گئے۔ جو مقابلے پر رہے ان میں سے بچا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، بوجھ اٹھانے والا بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، بس ہم نے کہا ان دونوں کو کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ہم نے ان کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور قوم نوح کو دیکھ لیجئے، لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، أَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے ان کو بنا دیا لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، اور ہم نے ظالم لوگوں کے لیے تیار کیا عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم ثمود، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس کے درمیان کے اندر بھی بہت ساری قومیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ان تمام کے لیے مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ان سب کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور البتہ تحقیق یہ اہل مکہ یہ آتے ہیں ان بستیوں پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جن پر بارش برسائی گئی بری بارش، بری بارش تھی، پتھروں کی بارش تھی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا پس یہ دیکھتے نہیں اس کو؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ یہ لوگ امید نہیں رکھتے مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ یہ کون سی کتاب تھی؟
جی تورات، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا دیا۔ یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا ہے کہ بھائی کے حق میں دعا قبول فرما کے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا کہ ان کی زبان کے اندر لکنت آ گئی تھی، اور حادثہ اس طریقے سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، فرعون نے 90,000 بچے معصوم قتل کرائے اس ڈر سے کہ نجومیہ نے کہا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے تیری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس نے کہا کہ ہم اس کو بڑا نہیں ہونے دیں گے۔ تو فرعون کی اپنی تدبیر تھی، اس نے بندے چھوڑے ہوئے تھے، جہاں پر بیٹا ہو اس کو قتل کر دو، بیٹی ہو تو اس کو زندہ چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے فرعون، تو نے 90,000 بچے قتل کرا دیے، اور جو بچہ تیری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا میری قدرت سے تیرے گھر میں پلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا، فرعون کے گھر پہنچا دیا۔ اب کیا ہوتا تھا، فرعون جب اٹھاتا تھا نا، تھے تو بچے، وہ جیسے اٹھاتا تھا نا سیدھے داڑھی میں ہاتھ ڈال دیتا۔ فرعون نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، جب اسے پیار کرتا ہوں، جب اس کو اٹھاتا ہوں، یہ سیدھا میری داڑھی کو پکڑتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، کل اس کو قتل کرا دیتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا خدا کا خوف کر، یہ کرنے کی بات ہے، بچے کو کیا پتا؟ کہتا نہیں کبھی تو مجھے معاف کرے، جیسے اٹھاتا ہوں سیدھا داڑھی کو کھینچتا ہے۔ نے کہا اچھا ایسا کرتے اس کا امتحان لے لیتے ہیں۔ امتحان یہ لیا کہ ایک طرف پھول رکھ دیے اور ایک طرف انگارے دیکھتے ہوئے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کس طرف جاتا ہے۔ اللہ کو تو پتہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو وہ گردن کاٹ دے گا۔ اب جبرائیل آئے اور جیسے موسیٰ علیہ السلام پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، جبرائیل نے پکڑ کے کہا اس کو اٹھا، انگارہ اٹھا۔ وہ انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، اس سے زبان جل گئی۔ بچے تھے، اب بڑے بھی ہو گئے تو زبان کے اندر لکنت رہ گئی۔ تو اس پر وہ جو بیوی ساتھ کھڑی تھی اس نے کہا دیکھ لیا، اتنی یہ سمجھدار ہوتا تو یہ انگارے کے اوپر ہاتھ مارتا اور اس کو بھی منہ کے اندر ڈال دیتا، ہاتھ بھی جل گیا منہ بھی جل گیا بیچارے کا۔ کہتا ہاں واقعی میرا قصور ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ اس طریقے سے اس امتحان کے اندر فرعون دھوکے میں آ جائے اور موسیٰ اسی کے گھر کے اندر کھائے پیے اور بڑا ہو۔ اللہ کی قدرت سے وہ بڑے ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو ان کو قبطی قوم، یہ جو قبطی تھے یہ فرعونی تھے، فرعون قبطی قوم میں سے تھا، اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل، یعنی دو قوموں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف میرا پیغام پہنچاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے التجا کی، اے اللہ جو میرا بھائی ہے نا ہارون، ہوا افصح منی لسانا، اس کی زبان بڑی صاف ہے، فارسلہ معی ردء یصدقنی، چلو بات تو میں کروں گا، تھوڑی سی بات میں کروں گا، وہ میری تصدیق کرے گا، باقی بات وہ پوری کر دے گا، اس کی زبان بڑی صاف ہے، بڑا فصیح اللسان ہے، آپ اس کو میرے ساتھ کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ ہارون کو تیرا وزیر بنا دیں، تیری دعا سے ہم نے اس کو بھی نبی بنا دیے۔ اب دونوں بھائی اکٹھے، یعنی بھائی کی دعا سے بھائی نبی بن گیا، کتاب ایک ہی تھی، شریعت ایک ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور ہارون علیہ السلام وہ نبی ہیں رسول نہیں ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو الگ سے شریعت ملے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ضرور ہوتا ہے لیکن جو اس سے پہلے نبی ہے اس کی جو شریعت ہے اس کے مطابق وہ چلے، الگ سے اس کو شریعت نہ ملے۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے جو رسول ہیں وہ صرف 300 ساڑھے 300 کے قریب ہیں،
باقی سب کے سب نبی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور جو بھائی ہارون تھے وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے، الگ سے کوئی کتاب نہیں ملی، الگ سے کوئی شریعت نہیں ملی، وہی تورات تھی، وہی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، لیکن آپ معاون تھے۔ اب ان دونوں کو حکم کیا ملتا ہے؟ فَقُلْ نَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ آپ گئے وہاں پر، اس کے بعد قوم کو سمجھایا، قبطیوں کو سمجھایا، بنی اسرائیل کو سمجھایا۔ بالآخر جو فرعون تھا اس نے ایک تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، اپنا علاقہ ان کو چھوڑنا پڑا، پھر آپ واپس تشریف لے کر آئے۔ اب ہوا یہ کہ فرعون اور آل فرعون کی تعداد 18 لاکھ تھی۔ کتنی؟ 18 لاکھ۔ اور جو بنی اسرائیل تھے، فرعون اور فرعونی 18 لاکھ، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، آپ کی جو پوری کی پوری قوم ہے، ان کی تعداد تقریباً تھی 7 لاکھ کے قریب۔ اور 7 لاکھ، اور یہ بھی وہ لوگ تھے جو ہمیشہ سے ان کے غلام رہے تھے، اور جو کسی کا ملازم ہو، جیسے آج کل جو زمیندار ہوتے ہیں، جو ان کے مزارع ہوتے ہیں بیچارے، ان کا تو اپنا کوئی حق ہی نہیں ہوتا، اوے فلانے کو تو نے ووٹ دینا ہے، ٹھیک ہے سرکار، جیسے آپ کا حکم ہوگا جی، جس کو آپ کہیں گے جی۔ وہ دن کو رات کہیں، رات کو دن کہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے جی، ہم نے تو کیا کرنا جی، بچوں کے پیٹ پالنا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعونی کے غلام بنے ہوئے تھے، ان کے نوکر بنے ہوئے تھے، ان کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی، وہ سے ڈرے ہوئے تھے، بھئی میں فلانے کا مقابلہ کروں، وہ تو میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میں تو اس کا ملازم ہوں، تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صرف اس وجہ سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان کی برکت سے 18 لاکھ کی فوج کو آنن فانن ایک دم سے پانی کے اندر غرق فرما دیا۔ یعنی بنی اسرائیل مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے جو حالات ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں کہ جب فرعونی ختم بھی ہو گئے، فرعون بھی مر گیا، وہ کہتے تھے موسیٰ فرعون مر ہی نہیں سکتا۔ وہ پانی کے اندر جب وہ بنی اسرائیل جا رہے تھے، دریا نے ان کو راستے دے دیے، اور جب یہ اندر پہنچے درمیان کے اندر تو پانی آپس کے اندر مل گیا، وہ سارے ختم ہو گئے۔ بنی اسرائیل مارنے کے لیے تیار نہیں تھے، موسیٰ سب مر سکتے ہیں لیکن فرعون نہیں مر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کیا، اللہ یہ تو ایسے کمزور لوگ ہیں، یہ تو مانتے نہیں، ان کو دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کو باہر نکالے۔ وہ لاش دیکھی، اچھا ہاں واقعی اب تو سچی بات ہے، اب مر گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ان کو یقین ہوا، پھر اپنی آنکھوں سے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود کہ 18 لاکھ کا لشکر مر چکا ہے، فرعون مر چکا ہے، سب ختم ہو گئے، اور اب ہم اکیلے ہیں، کوئی ہمارے اوپر جابر نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں، ہارون ہمارے ساتھ ہیں۔ اب حکم ہوا کہ اب آگے جا کر جہاد کرو۔ کہتے ہیں جہاد تو ہم سے نہیں ہوتا، جہاد بڑا مشکل کام ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں، آپ کو ہنسی آ رہی ہے نا، بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، اور ماشاءاللہ ہم تو بڑے پکے مجاہد ہیں، کتنا جہاد کیا ہوا بھئی اس وقت ہماری حالت ان سے بھی بدتر ہے۔ وہ اپنی ذہنی غلامی میں تھے، اب اس وقت ہم ان سے زیادہ غلامی کے اندر ہیں، ہمارے پر غلامی کا بھوت سوار ہے۔ کیا غلامی ہے؟ ہمارے پر غلامی جو مسلط ہے وہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری شکلیں انگریزوں جیسی ہوں، اس میں عزت ہوگی، ہمارا لباس انگریزوں جیسا ہو، اور پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، دونوں کے اندر دل کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، ظاہر میں لباس، کھانا پینا سب کچھ ایک جیسا ہو، وہ کھڑے ہو کے کھائیں گے، ہم بھی کھڑے ہو کے کھائیں گے، وہ کھڑے ہو کے پیئیں گے، ہم کھڑے ہو کے پیئیں گے، وہ الٹے ہاتھ سے چائے پیئیں گے، ہم الٹے ہاتھ سے چائے پیئیں گے، ہر چیز میں نقالی ہے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی کہ ایک بندہ اپنے لباس کے اندر اپنی عزت محسوس نہیں کرتا، غیر کے لباس میں، لباس پہنا ہوا ہے، بیٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کھڑا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، رکوع نہیں کر سکتا، یعنی کہ ایسے پھنسا کھڑا ہے جیسے اس کو کسی نے پھانسی پہ چڑھایا ہوا ہے، لیکن پینٹ شرٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے، 3 پیس کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس میں عزت سمجھتا ہے، جی میری بڑی عزت ہے۔ اب اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی؟ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا سکتا تھا، لیکن کہتا ہے جی اس میں عزت نہیں ہے،
کرسی کے اوپر بیٹھوں گا، ٹیبل لگا ہوا آگے، پھر کھانا لگا ہوا ہو، پھر میں کھانا کھاؤں۔ اب دائیں ہاتھ سے فطری طور پر، دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے فطری طور پر۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا بائیں ہاتھ زیادہ کام کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے 99% کہ دائیں ہاتھ کام کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر بائیں ہاتھ سے پانی پینا ہے، بائیں ہاتھ سے چائے پینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھی دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف کام کریں گے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو طریقہ ہے، لیکن ہم اس طریقے پر چلنا نہیں چاہتے، عزت نہیں ہے، اتنے زیادہ ہم غلامی کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ غلامی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ویسے بھی ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ پیدائشی غلام ہیں، جو پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے مقروض ہے۔ مقروض یہ تھوڑی غلامی ہے، کسی نے کسی کا دینا ہو، اگر عزت دار ہو، اس سے بڑی غلامی کیا ہو سکتی ہے؟ شریف بندہ کہتے ہیں میں مر جاؤں لیکن میرے دروازے پر کوئی نہ آئے، یا بیچارہ وہ دنیا میں آتے ہیں، سانس کھولتا ہے، کہتے ہیں ہاں بھی 2 لاکھ روپے کا تو مقروض ہے، 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں جی آپ کو جان چھوٹی اور تو نے زیادہ سانس لے لیا، اب تیرا قرضہ 3 لاکھ ہو گیا۔ یہ غلامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے آج کل اس وقت ہم بھی غلامی کے اندر مبتلا ہیں اور ڈرتے ہیں جہاد کے نام سے، بنی اسرائیل بھی ایسے ہی ڈرتے تھے، اس اجازت وہ بھی نہیں ڈرتے ہوں گے۔ بہرحال یہ ڈرپوک تھے، لیکن جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا اور تمام فرعونیوں سے نجات ملی۔ اللہ فرماتے ہیں فدمرناہم تدمیرا، ان سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، دریا کے اندر ان کو پہنچا کے وہاں پر راستے ختم کر دیے، تباہ و برباد ہو گئے۔ وقوم نوح، پہ قوم نوح کو دیکھیے، نوح علیہ السلام جن کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ لوگوں نے کہا نوح کا معنی ہے رونے والا، جیسے یہ نوحہ خوانی ہوتی ہے تو نوحے پڑے جاتے ہیں، یعنی کہ رویا جاتا ہے جب اندر غم ہوتا ہے تو انسان روتا ہے، تو یہ اللہ کا خوف تھا، اس خوف کی وجہ سے ایک غم تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اتنا روتے تھے، لوگوں نے کہا نوح رونے والا۔ تو اصل نام کا کم لوگوں کو پتہ ہے، عبد الغفار کا تو پتہ ہی کسی کسی کو ہے، اکثر کہتے ہیں یہ نوح علیہ السلام، بس یہ ان کا نام ہے، حالانکہ یہ ان کا لقب ہے، رونے والا۔ 950 سال تبلیغ کی، یہ لفظ منہ سے نکالنا بڑا آسان ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ 950 سال بڑے معنی رکھتے ہیں۔ ہم اپنے ہی اولاد کو اگر تبلیغ کرتے ہیں، ایک ہفتہ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو، مہینہ کہہ لیں گے، 2 مہینے، پھر کہتے ہیں تو جا جہنم میں، تو نے میری بات نہیں مانی، جا جہنم میں۔ کوئی اچھی بات ہم سمجھاتے ہیں، سمجھا کے مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی تو جانے اور تیرا رب جانے، میں نے اپنا حق ادا کر لیا، فرض ادا ہوگی۔ یہ نبی ہوتے ہیں، 950 سال تک ایک ہی بات تھی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا رسپانس دیا کہ 950 سال کے اندر صرف 80-82 عرصہ دیکھو اور بندے دیکھو، ٹوٹل 80-82۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تو دیکھو کہ وہ 80-82 تو بچے جن کے لیے کائنات کی سب سے پہلی کشتی تیار ہوئی، اللہ کے حکم سے تیار ہوئی، اس سے پہلے کشتی کا رواج ہی نہیں تھا۔ اس کشتی کے اندر صرف اور صرف انہی لوگوں کو سوار ہونے کی اجازت تھی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہاں تک کہ نوح کا سگا بیٹا جب ایمان نہیں لایا اس کو بھی اجازت نہیں تھی۔ جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ 40 دن تک مسلسل بارش آتی رہی، زمین سے بھی چشمے پھوٹ پڑے، ادھر سے بھی پانی آ رہا ہے، اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے، 40 دن 40 رات مسلسل، اتنا بڑا طوفان تھا۔ اور اس پر مفسرین کرام نے عجیب نکتہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 950 سال تک جو تبلیغ فرمائی، آپ کی عمر مبارک 1050 سال تھی، جب ان لوگوں نے نافرمانی کی، شرک کیا، اللہ کے نبی کی تکذیب کی، جھٹلایا، ان کو ستایا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کی عمریں کم کر دوں، نہ اتنی لمبی عمر کسی کو دوں،
نہ اتنی لمبی نافرمانی وہ کریں، نہ ان کے اوپر پھر طوفان بھیج کے ان کو میں غرق کروں، بس دورانیہ کم کر دیا۔ اور ہوتے ہوتے پھر یہ امت آ گئی جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی۔ یہ حدیث پاک ہے، 60 سے 70 کے درمیان، یعنی کہ اگر کوئی 60 سے پہلے مر جائے یا 70 سے اوپر چلے جائے تو ایسا کم ہوگا، اوسط عمر وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، بس اتنی سی ہماری عمر ہے۔ اگر ہم اسی ایک حدیث پاک کو بھی اپنا لیتے ہیں، ہم اسی کو اپنے دل دماغ میں جگہ دے دیتے ہیں، تو ہماری بہت ساری خواہشات خود بخود مر جاتی ہیں۔ بھئی 60 سال یا 70 سال میں نے جینا ہے، لمبے چوڑے چکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن منصوبے ہمارے ایسے ہیں جیسے ہم نے 1000 سال جینا ہے، اور جس کی عمر 20 سال ہے اس کا منصوبہ جس طریقے سے ہے نا کہ میں نے جینا ہے، رہنا ہے میں نے، جس کی عمر 100 سال ہے اس کا منصوبہ اس سے بھی بڑا ہے، پروگرام آگے جانے کا اس کا فی الحال نہیں ہے۔ ہر بندے کی چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ بس میں کبھی بھی نہ مروں، بس میں یہیں پر رہوں، لیکن انسان کی چاہت کا کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے جو غالب آ کے رہتی ہے، اس کی تقدیر ہے جسے انسان کوئی بچ نہیں سکتا، جو اس نے سانس لکھے ہیں جیسے پورے ہوتے ہیں پھر انسان کو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قوم نوح جب غرق ہوئے، جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اس کے بعد پھر عمریں بھی کم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو غرق بھی کر دیا اور تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا دیا، اور فرمایا کہ صرف یہ دنیا کا عذاب نہیں، یا تو غرق ہو گئے، وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ابھی باقی ہے، آخرت کا عذاب۔ پھر قوم عاد، قوم ثمود، قوم عاد کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، ان کے قد بہت بڑے بڑے تھے، درخت کو پکڑ کے یوں کھینچتے تھے تو جڑ سے اس کو نکال دیتے تھے، لیکن اس طاقت کے نشے میں آ کے پتہ کیا کہا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں کہ ناحق انہوں نے تکبر کیا، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ طاقت کے نشے میں آ کر للکار رہے تھے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ بھول گئے جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، هو اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت لمبے چوڑے لشکر نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے صرف ہوا کو حکم دیا تھوڑی سی تیز ہو جا، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، اتنی تیز چلتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے وہ ختم ہو گئے، اور جب یہ گرے پڑے تھے، مرے پڑے تھے، قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے ان کے قد تھے، ایسے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا تو نے دیکھا کوئی بچا ان میں سے؟ کوئی بھی نہیں بچا۔ پھر قوم ثمود جو ایسے کاریگر تھے کہ یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، آج بھی جہاں جہاں ان کے گھر تھے وہ کھنڈرات موجود ہیں، پہاڑوں کو تراشنا، ایک دروازہ بنانا، اندر پھر کمرے، کمروں کے اندر کمرے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے بڑے بڑے محلات بنا لیتے تھے، اور پھر اس پہاڑ کو ایسے تراشتے تھے نقش و نگار خوبصورت اس دور میں۔ اب یہ کہنے لگے اب ہمارے گھر اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں تو اللہ بھی تباہ نہیں کر سکتا۔ بس یہ بول جب انسان کے منہ سے نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو نقص سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عذاب بھیجے، ایک فرشتے کو حکم دیا کہ چیخ مار، اس نے چیخ ماری، دوسرا پھر زمین کو حکم دیا کہ تھوڑا سا حرکت کر، زلزلہ آیا۔ زلزلے کے سامنے پہاڑ ٹھہر سکتے ہیں؟ ان کے جگر پھٹ گئے، وہ چیخ برداشت نہ کر سکے، زلزلہ تھا، تباہ و برباد ہو گئے، سب کا سب ختم ہو گیا۔ وہ اصحاب الرس، اور کنویں والے، حدیث پاک میں ہے کہ یہ وہ نبی ہے، اس نبی کا کچھ نام مختص نہیں ہے کہ فلاں نبی تھا، لیکن یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک نبی تھا اور اس کا امتی صرف ایک شخص تھا، ایک، فرمایا کہ وہ بھی کالے رنگ کا تھا، جیسے افریقی لوگ ہوتے ہیں، حبشی لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی انسان تھا جو ان پر ایمان لایا، اور جو ان کے باقی جو افراد تھے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ بار بار ہمیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے پکڑ کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اوپر سے ایک پتھر ڈال دیا، اور وہ جو تھا ایک ہی امتی، ایک امتی، وہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کے اپنا گزارا کیا کرتا تھا،
جب واپس آیا اسے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کام ہو گیا ہے، تو پھر وہ جو کماتا تھا وہ روٹی جو ہے نا وہاں پر پہنچاتا تھا۔ اللہ کی قدرت کے بہت سارے دن تک وہ اسی کنویں کے اندر زندہ رہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ جنہوں نے پھینکا تھا۔ دیکھا تو وہ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وہیں سے پھر اس نے آواز دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو پھر وہی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہیں پر مٹی ڈالی اور اوپر سے بالکل بند کر دیا۔ جب وہ ایک امتی آیا واپس کھانا لے کر، کھانا پہنچانے کے لیے، اس نے دیکھا وہ تو کنواں ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ان تمام لوگوں کے اوپر عذاب آیا۔ تو دیکھیے ایسے نبی بھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے جن کا امتی صرف ایک ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے، سب سے زیادہ تعداد کے اندر۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ تم ایسی جگہ شادی کرو، اس خاندان میں شادی کرو جہاں پر عورتیں زیادہ بچے دیتی ہیں۔ فرمایا کہ تم میرے اس فخر کے اندر میرا تعاون کرو، زیادہ بچے ہوں، میری امت زیادہ ہو، تاکہ اللہ کے حضور میں فخر کروں، یا اللہ یہ میری امت ہے۔ ایک طرف لوط علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہوں گے، امت کیا ہے، صرف 2 بیٹیاں، بیوی بھی کافر تھی اور باقی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، صرف 2 بیٹیاں اپنی سگی بیٹیاں، ذاتی بیٹیاں، بس یہ امت ہے۔ اب یہ ہے کنویں والے اصحاب الرس، ان کے امتی کتنے ہیں؟ 1۔ کتنے نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے لیے کتنی دعائیں کی، کتنی محنت فرمائی، لیکن ابو جہل پھر بھی جہالت پر مرا۔ اس میں آقا علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ آپ نے تو حق ادا فرما دیا۔ یعنی کہ بڑے بڑے کافروں کے پاس آپ بار بار جاتے تھے، بار بار جاتے تھے، اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام سے نہیں پوچھیں گے ابو جہل جہنم میں کیوں گئی ہے، آپ سے صرف فقط یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا؟ جی پہنچا دیا، بس آپ بری ذمہ۔ اسی طریقے سے وہ نبی جن کے امت میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک شخص بھی نہیں ہے، وہ یہی کہیں گے اے رب ذوالجلال ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا، یہ لوگ ہمیں ستاتے تھے، ہمیں مارتے تھے، ہمیں گالیاں بکتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو نبی سب کے سب کامیاب ہیں، جنہوں نے بات مان لی وہ بھی کامیاب، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ ناکام ہوئے، لیکن نبی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس سے پھر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے نا کہ جو نبی سارے کے سارے کامیاب ہیں، آگے کو بات مانے یا نہ مانے، تو اسی طریقے سے ہم بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، آقا علیہ السلام کا پیغام پہنچاتے رہیں، کوئی مانے نہ مانے۔ ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، نماز میں خیر ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے، ہم نے کہا ہمیں اجر مل گیا۔ بھائی جھوٹ مت بولو، گناہ ہے، لوگ 1000 بار بولتے رہیں، ہم نے تو تبلیغ کر دی نا، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے کام کے اندر لگے رہیں، انجام جانے اور اللہ تعالیٰ خود جانے، انجام کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ آئے آ کر چلے گئے، لیکن ان کے نشانات تو باقی ہیں۔ اہل مکہ جب گزرتے تھے، یہ کہاں سے گزرتے تھے؟ جب ملک شام فلسطین جاتے تھے تو یہ جو بیچ میں اردن کی پٹی چلتی ہے، یہ جہاں پر قوم لوط آباد تھی، جہاں پر بحر مردار، بحر میت جو آج بھی موجود ہے، جہاں پر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، بحر میت ہے، بحر مردار ہے، تو یہ یہیں پر قوم لوط آباد تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس جگہ کو ایسے اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور وہیں سے ان کو نیچے پٹخ دیا، اور جب یہ نیچے گرے پھر ساتھ ساتھ پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ تو یہاں سے گزرتے ہیں، کیا پھر بھی ان کو سبق حاصل نہیں ہوتا، عبرت حاصل نہیں کرتے کہ دیکھو یہاں پر جو نافرمان تھے ان کا انجام کیا ہوا ہے، ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ تو ہر انسان کو ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی دعا ہے جس سے ہم سب کے سب بچے ہوئے ہیں، ورنہ اس امت نے جو کام کیے ہیں تمام امتوں نے مل کر کیے، اس امت نے اکیلے کیے۔ قوم شعیب نے کیا کام کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ امت کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ لینے کے بٹے اور ہیں، دینے کے اور ہیں، یہ ہیرا پھیری ہے، پورے پاکستان میں پھرتے رہو، پیٹرول لیٹر لو لیٹر نہیں ملتا، دودھ کلو لو کلو نہیں ملتا، گھی لینے جاؤ کلو تو کلو نہیں ملتا، صرف لینے جاؤ کلو کلو نہیں ملتا، یعنی کلو کا کہتے ہیں تو کلو نہیں دیتے، لیٹر کا کہتے ہیں تو لیٹر نہیں دیتے۔ کیا یہ ناپ تول میں کمی ایسی نہیں ہے؟ اب ایک بندہ ان پڑھ ہے، اسے کیا پتا
بھئی وہ کہتے ہیں 1 کلو صرف دو، ہاں بھئی اتنے پیسے دے دو، 200 روپے دے دو، 200 دے دیے، وہ صرف کو اگر وزن کرتا ہے تو وہ تو آدھا کلو بھی نہیں ہے، وہ تو 1.5 پاؤ ہے، اس نے تو کہا کلو دو، کہتے ہیں ہاں جی کلو لے لو، تو نہ میں کمی بیشی نہیں ہے یہ. اور یہ امت بڑی ڈھیٹ ہے، ایسی حرکتیں کر کے مطمئن بھی ہے. وہ تو گناہ سمجھتے تھے نا، وہ کہتے ہیں ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، لیکن ہم تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہم یہ حرکتیں کر کے پیسے اکٹھا کر کے فوراً عمرے پہ نکل جاتے ہیں. ہمارے کرتوت یہ ہیں، لوگوں کو لوٹو، پیسے اکٹھا کرو، غریبوں کا خون نچوڑو، سیدھا عمرے پہ. حاجی صاحب، اچھا عمرہ کریں گے، حج نہیں کریں گے، لیکن گھر کے اوپر لکھوا رکھے حاجی صاحب. یہ ہمارے کرتوت ہیں. اسی طریقے سے قوم لوط کا عمل اس امت میں ہے یا نہیں ہے؟ قوم عاد کی جو سرکشی تھی، تکبر، اس امت میں ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ تمام امتوں کے اندر ہر امت میں ایک برائی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور اس امت نے سب کے چن چن کے سارے گناہ اکٹھے کر لیے ہیں. صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ میری امت کو ایک تو ان کی شکلیں نہیں مسخ کرنی، ان کو بندر خنزیر نہیں بنانا جیسے بنی اسرائیل کو بنایا تھا، ایک دم سے سب کو ختم نہیں کرنا. وہ دعا نہ ہوتی تو ایک امتی بھی نظر نہ آ رہا. تو ہمیں چاہیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سمجھا دیا ہے کہ تم نے مسلمان بن کر جینا ہے، مومن بن کر جینا ہے، انسان بن کر جینا ہے، کسی کو ڈسنا نہیں ہے. ڈسنے کے اللہ تعالیٰ نے سانپ پیدا کیا ہے، بچھو پیدا کیے ہیں، انسان کیوں انسان کو ڈستا ہے؟ جب اللہ نے سانپ پیدا کر دیا ہے، بچھو پیدا کر دیا ہے، پھر انسان کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ انسان کو ڈسے جا رہا ہے، کیوں؟ جب ایک بھیڑیا ہے کسی کو کاٹنے کے لیے، پھر انسان کیوں کہتا ہے کہ میں بھیڑیا بھی میں بنوں؟ وہ کہتے کتا بھی میں بنوں، جیسے وہ بھونکتا ہے تو میں بھی سارے دن بھونکتا رہوں. اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کیا ضرورت ہے کہ ہر وقت کاٹتے رہنا؟ زبان چل رہی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، میں تو منہ پہ کہہ دوں گا. ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو وہ انسان پسند ہے جس اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. انسان انس سے ہے، انس و محبت. جس میں انس و محبت نہیں، وہ صرف شکل میں نظر آتا ہے انسان، اس میں انسانیت نہیں. اللہ نے مسلم بنایا ہمیں. مسلم کا معنی ہوتا ہے سلامتی والا. حدیث پاک میں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے سب سلامتی میں ہے، وہ مسلم ہے. ہمارا محلے دار ہم سے پریشان ہے، پڑوسی، دوست، رشتہ دار سب پریشان ہیں، ہمارے ہاتھ زبان سے خیر نکلتی نہیں ہے، سلامتی نکلتی نہیں ہے، کیسے مسلم ہیں ہم؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، رتبہ دیا، اتنی شان دی ہے، ہم اس کو سنبھالیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. یا اللہ شکر ہے کہ تو نے بندر خنزیر نہیں بنایا، شکر ہے تو نے انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کے اندر زندگی خرچ کر دے. بس اسی کے اندر کامیابی ہے، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں کامیابی کا. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.